اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا کان ضمیر الشان متصلا بارزا الی آخرہ. ضمیر شان کا ہمارا درس چل رہا تھا. اب اس میں ضمیر شان بتایا گیا تھا کہ اگر ضمیر شان منفصل ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر ضمیر شان متصل ہو تو اب اس کا حکم جو ہے وہ بتائیں گے. پیج نمبر 126 خوب فرما رہے ہیں اذا کان ضمیر الشان. دیکھیے درس جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن اس وقت اور اس شرط پر کہ جب آپ متوجہ رہیں کہ کلام ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک، بالکل آسان درس رہے گا، آپ کو لگے گا اگر آپ کی توجہ رہی تو. جب ضمیر شان متصل ہو اور متصل بارز ہو، آپ کو ضمیر متصل ہی پتہ ہے کیا ہے اور ضمیر بارز بھی پتہ ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ضمیر شان ضمیر متصل اور بارز ہو، جیسے آپ نیچے مثال میں دیکھیے گا انہا القناۃ غنن، ہاں، تو ضمیر شان بارز بھی ہے، ہاں ظاہر ہے، مستتر نہیں ہے، اور متصل ہے، ہیا نہیں ہے. تو اگر ضمیر شان متصل ہو بارز ہو تو فرماتے ہیں اختص بإن وأخواتها وبأفعال القلوب. تو یہ یا ضمیر شان یہ والی جو ہوتی ہے وہ انا اور اس کے اخوات کے ساتھ آتی ہے، یا افعال قلوب کے ساتھ آتی ہے. مخصوص انہی دونوں سے ہے، انا اور اخوات انا اور افعال قلوب، ان دو کے ساتھ آتی ہے ضمیر شان. ٹھیک ہے، الگ سے نہیں آتی یا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں آتی لگ کر کے. جیسے مثال دیکھیے گا انہا القناۃ غنن، بے شک یہ قناعت ہے جو غنی بناتی ہے، یہ قناعت ہے جو بے نیازی ہے. اگر انسان کے اندر قناعت نہ ہو تو انسان ہمیشہ لالچی بن کر کے رہے گا، ہمیشہ محتاج رہے گا، تمنا کرتا رہے گا، آرزو کرتا رہے گا. بے نیازی جو آتی ہے وہ قناعت سے آتی ہے. تو یہاں ہا جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور ضمیر شان ہے، اور آگے القناۃ غنن مبتدا خبر اس کی جملہ پورا ہوگا، مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ بنے گا، اور یہ خبر بنے گا انا کی. اور اس کے بعد دوسری مثال وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَقُومُ الْأَمِيرُ. اخبرتو انہ یقوم الامیر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ امیر نے قیام کر لیا ہے. تو یہاں پر بھی خبر ہے یقوم الامیر، اور ہو جو ہے وہ ضمیر شان ہے، انا کے ساتھ آئی ضمیر متصل اور بارز. ابھی جملہ خبریہ کیوں لے آئے، جملہ فعلیہ کیوں لے آئے خبر میں، شاید اس کو آگے واضح کریں، دیکھتے ہیں. خوب، تو پہلا والا جملہ جو ہے انہا القناۃ، انا کے ساتھ، انا اور انا کا تو حکم ایک ہی ہے، انا اور اخوات انا. اسمیہ لائے ہیں القناۃ غنن، یعنی جو خبر ہے اسمیہ ہے. اور دوسرے والے جملے میں جو انا کی وہ ہے خبر ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے یقوم الامیر. البتہ پہلے والے میں انا پڑھا جائے گا، ابتداء کلام میں ہے، اور دوسرے والے میں انا پڑھا جائے گا، چونکہ اخبرتو کا یہ وہ ہے مفعول ہے. اخبرتو مجھے خبر دی گئی، اور جو خبر دی گئی مفعول دوم کیا ہے، وہ انہو ہے. تاویل مصدر میں جا کر مفعول بنے گا، مفعول ثانی بنے گا اخبرتو کا. خوب، اس کے بعد آ جی وَظَنَنْتُهُ. ظننتو کیا ہے، کون سا فعل ہے، بتائیے گا جلدی سے. ہاں، افعال قلوب میں سے، احسنت، صحیح، افعال قلوب میں سے. ہو ضمیر شان، ظننتُهُ، میں نے گمان کیا وہ اس کے بارے میں کہ کیا، میں نے کیا گمان کیا، میں نے یہ گمان کیا کہ ادعاء وبیل، یہ ادعاء مبتدا وبیل
خبر اس کے مرض کے باقی رہنے کی ہم کو خبر ہوئی، ہمیں پتہ چلا، تو الدواء مبتدا وبی یا اس کے مرض کے سخت اور جان لیوا ہونے کی ہم کو خبر ہوئی، تو یہ الدواء مبتدا وبیل خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے خبر بنے گا، ٹھیک ہے. ہو کے لیے، اور ہو خود جو ہے مبتدا ہے، البتہ اصل مبتدا تھی ضمیر شان، اصل میں مبتدا تھی، یہاں پر تو ظننتو کا مفعول اول بن رہا ہے. پھر فرماتے ہیں، تو تینوں کی مثال ہو گئی. یہ اصل چیز ادھر ادھر سے ہم حاشیے پہ جو چلے گئے، حاشیے کے چکر میں ہم اصلی چیز سے دور اور محروم نہ ہونے پائیں. اصلی بات جو بیان کی گئی جا رہی ہے اس میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. ایک منٹ دیکھیں، کچھ میسیجز ضروری تو نہیں چھوٹ گیا. ظننتو کے لیے مفعول ہوگا نا، چونکہ ظننتو افعال مقاربہ ہے. اور افعال مقاربہ میں معنی مفعول کا نکلتا ہے، اور افعال مقاربہ کو عمل کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے کیا بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے کیا؟ اوہ سوری، افعال مقاربہ میں کہہ رہا تھا، یہ افعال قلوب میں نے مکس کر دیا. آپ کے میسیجز کو پوچھتے پوچھتے کیا آواز نہیں آ رہی ہے، میری بات پہنچ رہی ہے، میں خود اپنی بات جو ہے صحیح سے نہیں پہنچا پایا. افعال مقاربہ اور افعال قلوب کو میں نے مکس اپ کر دیا. یہاں انہوں نے لکھا ہے افعال قلوب. افعال قلوب جو ہوتے ہیں وہ دو مفعولی ہوتے ہیں. افعال قلوب جو کیا ہوتے ہیں؟ دو مفعولی ہوتے ہیں. وہ افعال مقاربہ ہے کہ جو اسم و خبر پہ بناتے ہیں، مبتدا خبر پہ داخل ہو کر کے کانا اور انا وغیرہ کے طریقے سے عمل کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ افعال قلوب بتائے انہوں نے یہاں، کہ ایسی صورت میں ضمیر شان جب ضمیر متصل اور ضمیر بارز ہو تو مختص ہوتی ہے انا اور اخوات انا سے اور افعال قلوب سے. اور یہاں ظننتہ جو ہے وہ افعال قلوب میں سے ہے. اس کے بعد فائدے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہم نے مفعول کہا ہے. میرے خیال سے آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا، مفعول کا تو نقش نہیں ہے، چونکہ افعال قلوب جو ہوتے ہیں وہ دو مفعولی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر مفعول کہا ہے، مفعول اول و مفعول ثانی. اس کے بعد آتے ہیں فوائد. یستثنی من اخوات ان و کان. انا اور کانا جب مخفف ہو جائے، ان اور کان ہو جائے، المخففتان، جب یہ دونوں جو ہیں مخفف ہو جائیں تو پھر اس سے ایک منٹ درس مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کا ہم آپ کے سوال پہ بھی آتے ہیں. چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہم نے 10 دیر میں شروع کیا تھا تو وقت سے پہلے بات ختم ہو جائے، اور آج ہم کو یہ درس مکمل کرنا ہے چونکہ اب اگلے دن منصوبات کی بحث شروع کرنی ہے، اور شاید اسی جلد بازی میں جو ہے ذرا سا بات آپ تک صحیح سے نہیں پہنچا سکا میں، اور میں بھی انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر دوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو کل پھر اس کو دہرا دوں گا ریویژن کے عنوان سے. یستثنی من اخوات انا، اخوات انا میں سے ان اور کان، یہ صفحہ مکمل کر دوں پھر واپس آ رہا ہوں. ان اور کان کو مستثنی کیا گیا جب یہ دونوں مخفف ہوں، یعنی کاننا اور انا نہیں، ان اور کان ہو جائیں. فإن اسمہما یکون محذوفا وجوبا، تو بے شک ان دونوں کا اسم جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور یہ حذف وجوبی ہے. ان، فائدہ نمبر 2، ان الجملۃ بعد ان واخواتها فی محل رفع. جب درس کئی دن کے بعد ہونا، گیپ ہو جاتا ہے تو ذرا سا
فضا میں آنے میں دونوں کو دشواری ہوتی ہے، درس کی فضا میں آنے میں، اور تھکان بھی طاری ہے ہمارے اوپر کئی دن کے سفر کی. خوب، فائدہ نمبر 2، ان الجملۃ بعد ان واخواتها فی محل رفع خبر ہو. ابھی اس کو جو آپ کا سوال تھا نا، میں نے روکا ہے، ابھی جواب آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گھبرائیے نہیں. اور اگر درس مکمل ہوتے ہوتے آپ کے سوال کا جواب نہیں آیا جو آپ کا سوال ہے، تو میں واپس آؤں گا، یا اگر آج ٹائم ختم ہو گیا تو کل. مگر جیسا کہ میں نے شروع سے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے، کوئی بھی درس، اسپیشلی ادبیات کا درس، ایک لفظ بھی اگر سمجھے آگے نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور جہاں میرے لیے ممکن نہیں ہوگا وہاں میں خود ہی کہہ دوں گا، لیکن خدا شکر ابھی تک تو میں نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں یہ بات نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن نہیں تو دوسرے دن دیکھ کے بتاتے ہیں غور کر کے. تو آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک؟ آپ کے سوال تک آ رہا ہوں میں. خصوصاً ادبیات کا سوال اپنے دل میں لے کے آگے مت بڑھیے گا. اور آپ میں سے جو سوالات آ رہے تھے کچھ، وہ بعض سوالات جو میں نے اسکرین پہ دیکھے ان کے جواب ابھی آگے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا ہے. ابھی آپ پہلے مکمل کر لیجئے درس، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تو فائدہ نمبر 2 میں فرمایا کہ ان اور اس کے اخوات کے بعد جو جملہ آتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ان القناۃ غنی، تو القناۃ غنا، القناۃ غنا، یہ جو جملہ ہے یہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فی محل رفع خبر ہوا. یہ محل رفع میں ہوتا ہے چونکہ اس کی خبر ہے انا کی. اسم اس کا ہو جائے گا ضمیر شان، یہ جملہ ہو جائے گا اس کی خبر. وَأَمَّا الْوَاقِعَةُ بَعْدَ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، لیکن جو افعال قلوب کے بعد جملہ واقع ہو رہا ہے، فَهِيَ فِي محل نصب، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری کتاب میں فی محل لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے محل ہے تو اسے کاٹ دیے، محل نہیں، محلے. فی محل نصب، تنوین نصب پہ آئے گی، کہ وہ جملہ کہ جو افعال قلوب کے بعد واقع ہو رہا ہے وہ محل نصب میں ہوتا ہے. فی محل نصب، محل نصب میں ہوتا ہے. مفعولہ الثانی، اور وہ جملہ جو ہے وہ مفعولہ الثانی پڑھ سکتے ہیں، مفعول لہ الثانی پڑھ سکتے ہیں. مفعولہ اگر پڑھیں گے تو ہوا کی خبر ہو جائے گا، اور مفعول لہ پڑھیں گے تو محل نصب جو ہے نا اس کا بدل ہو جائے گا. دونوں طریقے سے ترکیب کی جا سکتی ہے. خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جملہ کہ جو بعد میں واقع ہوا افعال قلوب کے، وہ محل نصب میں رہے گا، مفعول ثانی کہلائے گا ظننتو کے، چونکہ ظننتو 2 مفعول ہی ہوتا ہے. افعال قلوب نے ابھی آپ سے کیا عرض کیا؟ افعال قلوب کیا ہوتا ہے؟ 2 مفعول ہی ہوتا ہے. ظننتو، حسبتو، ٹھیک ہے، رأیتو وغیرہ، یہ افعال قلوب کیا ہے؟ 2 مفعول ہی ہیں. تو مفعول اول اس کا کیا ہوگا بتائیے جلدی سے؟ احسن، ضمیر شان. اور مفعول معذرت، مفعول دوم وہ جملہ ہو جائے گا جو بعد میں آ رہا ہے، جیسے ظننتو الدال وبیل، یہ نازل بمنزلہ مفعول دوم ہوگا. جملہ تو مفعول نہیں مگر محل مفعول میں تو آ سکتا ہے، یعنی قائم مقام میں مفعول ثانی تو ہو سکتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں محل رفع میں ہوگا. جملہ تو محل نصب میں ہوگا، جملہ تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو جملوں کو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ بتایا جا چکا ہے. جملے جو ہیں کچھ محل منصوب ہوتے ہیں، کچھ محل مرفوع ہوتے ہیں، کچھ محل مجرور ہوتے ہیں. تو یہ محل نصب میں ہوگا چونکہ ظننتو کا مفعول دوم ہے. خوب، وضمیر الشان مفعولہ الاول، ضمیر شان اس کا مفعول اول ہے. آپ بتائیے، سوال کا جواب مل گیا؟ ایک سوال مجھے لگ رہا ہے اسکرین پہ آیا تھا کہ مفعول کا نقش کہاں ہے. اس وقت میں جلدی سے بتا کے آگے بڑھ گیا تھا. مل گیا جواب آپ کو نا؟ ٹھیک ہے. خوب، یشترط، مسئلہ نمبر 107، یشترط فی خبر ضمیر الشان ان یکون جملۃ اسمیۃ خبریۃ متأخرۃ عنہ غیر مشتملۃ علی ضمیر یعود الیہ. اب یہاں ایک سوال رہ جائے گا اس پیراگراف کے بعد، اخبرت انہ یقول امیر. اسے شاید آج بتا دوں ورنہ پھر آگے انشاءاللہ کبھی. کہ اوپر انہوں نے 3 مثالیں دی تھیں. ایک مثال اخبرت انہ یقوم الامیر کی تھی، اور پھر اب پیراگراف سنیے گا، پیراگراف نمبر 107 جو خبر ضمیر شان کے بارے میں بتا رہے ہیں. یشترط
فی خبر ضمیر شان، ضمیر شان کی خبر میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ان قلت رکھ رہے ہیں کوشچن مارک سوال مقدر، وہ بات تک پہنچ گیا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. البتہ جواب اس کا بھی نہیں دے رہے ہیں، مگر سوال جو ہم ابھار رہے ہیں انڈرسٹوڈ ہے بعض لوگوں کے نزدیک، وہ سوال بعض لوگوں تک پہنچ گیا میرا سوال، میں سمجھتا ہوں. مسئلہ نمبر 107 کیا؟ یشترط فی خبر ضمیر شان، ضمیر شان میں کی خبر میں شرط کیا ہے کہ ان یکون جملتن اسمیتن، کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، خبریتن اور خبریہ ہو، متاخرتن ان ہو، اور مطلب 3-4 شرطیں بتائی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ضمیر شان کی جو خبر ہوگی، جیسے انہا القناۃ غنن یا قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، چاہے اللہ احد کہیں چاہے القناۃ غنن کہیں، یہ جو ہوا اس کی خبر ہے ضمیر شان کی. پہلی شرط کیا ہے؟ جملہ ہو. دوسری شرط اسمیہ ہو، دیکھا اسمیہ. تیسری شرط خبریہ ہو. چوتھی شرط متاخر عن الضمیر ہو، یعنی ضمیر شان کے بعد ایسے پہلے نہیں آئے. عام طور پہ مرجع ضمیر پہلے ہوتا ہے، لیکن ضمیر شان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. غیر مشتملتن علی ضمیر یعود الیہ. اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ اس جملے کے اندر جو جملہ خبریہ ہے، کوئی ایسی ضمیر نہیں ہوتی ہے کہ جو پلٹے اس ضمیر شان کی طرف. قل هو اللہ احد، اللہ احد میں کوئی ضمیر نہیں کہ جو ضمیر شان کی طرف، یعنی مبتدا کی طرف پلٹے. ضمیر ہوا مبتدا ہے نا، اس کی طرف پلٹے. یا انہا القناۃ غنن، القناۃ غنن میں کوئی ضمیر نہیں جو ہا کی طرف پلٹے، انہا کے اسم کی طرف پلٹے. تو 5 شرطیں ہیں، یاد رکھیے گا ضمیر شان کی. اس کے بعد فائدے فرماتے ہیں یفارق ضمیر الشان سائر الضمائر. کچھ فرق آپ دیکھ چکے ہیں، آپ لوگ بتایا جا چکا ہے. کچھ فرق آپ کے لیے نیا ہوگا، وہ پڑھ لیے کیا فرق ہے. ضمیر شان کا باقی دوسری ضمیروں سے کچھ امور میں فرق ہے. ان میں سے کیا کیا منہا، ان امور میں سے کیا ہے؟ انہ یعود الی ما بعدہ علی خلاف الاصل. اصل ضمیر میں کیا ہے؟ کدھر پلٹے؟ ما قبل کی طرف کہ ما بعد کی طرف. احسن، ضمیر جو ہے وہ پلٹتی ہے، رجعت کہتے ہیں پلٹنے کو. تو پہلے کی طرف پلٹے گا نا آدمی، یا کوئی بھی چیز. تقریباً سبھی لوگ کلاس میں ماشاءاللہ، 1-2 لوگ کسی مجبوری کے تحت نہیں ہوں گے. تو ضمیر شان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ما بعد کی طرف پلٹے گی. عود ضمیر ما بعد کی طرف، جبکہ ما قبل کی طرف ہمیشہ پلٹتی ضمیریں. تو خلاف اصل. وَأَنَّهُ يُلَا. دوسری بات کیا؟ دوسرا امر کیا منہا ان امور میں سے؟ یہ ضمیر جو دوسری چیزوں سے فرق کرتی ہے. انہ یلازم الافراد. ضمیر مفرد تثنیہ جمع سبھی تو ہوتی ہے، مگر یہ جو ہے صرف اور صرف مفرد ہوتی ہے، ملازم ہوتی ہے افراد کے، یعنی صرف مفرد آتی ہے ضمیر. ہوا ہیا. فلا یثنى ولا یجمع. تثنیہ اور جمع ہما اور ہم نہیں ہوگی. نمبر 3 وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا غَائِبًا. ضمیر اگر ہوا ہے تو انتا بھی تو ہے، انا بھی تو ہے، مگر یہ جو ضمیر ہوتی ہے ضمیر شان، یہ صرف اور صرف غائب کی شکل میں استعمال ہوتی ہے، ہوا یا ہیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قصے اور شان کو بتانے کے لیے آتی ہے. تو قصے کے لیے ہیا اور شان کے لیے ہوا بس. ہاں صحیح، ہوا اور ہیا ضمیر غائب رہے گی. لا یکون الا غائبا. وانہ، خالص نمبر 4 ہے یہ. وانہ لا یقدم خبرہ علیہ. اس کی خبر کبھی بھی اس پہ مقدم نہیں ہوگی. اللہ ہود ہوا نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. ان القناۃ غنن ہیا نہیں کہا جائے گا. اس کی خبر جو ہے اس کے اوپر کبھی مقدم نہیں ہوگی. انہ لا یقدم خبرہ علیہ. خوب، نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5 ولا یلزم ان یعود الضمیر من الخبر الیہ. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے خبر پہلے نہیں آئے گی، خبر جو جملہ ہے وہ بعد میں آئے گا. تو بعد میں اس میں کوئی ضمیر ہو خبر میں جو پلٹے ادھر،
کا نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی ولا یلزم لازم نہیں ہے کہ ان یعود الضمیر من الخبر الیہ کہ خبر کے میں سے کوئی ضمیر پلٹے اس کی طرف، ما قبل کی طرف. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ بعد میں آنے والے جملے میں کہتے ہیں کہ کوئی ربط ہونا چاہیے، جملے میں ایک رابط ہونا چاہیے، کہ اگر وہ جملہ ما قبل سے کسی اعتبار سے مرتبط ہے تو رابط اس کو جوڑے، اور رابط میں یا ضمیر ہوتی ہے، واو ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس میں اشارہ وغیرہ کچھ بھی. تو یہاں تو کوئی رابط نہیں ہے، بغیر رابط کے یہ جملہ جو ہے وہ ضمیر شان سے مرتبط رہے گا. تو آپ نے نمبر 5 دیکھ لیا، ولا یلزم یعود الضمیر من الخبر الیہ، خبر میں سے کوئی ضمیر پلٹے اس اسم کی طرف، یعنی ضمیر شان کی طرف، یہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ صحیح نہیں ہے. وَأَنَّهُ يَكُونُ نمبر 6 اور آخری مورد، وَأَنَّهُ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا مفسر اور ایک ہوتا مفسر یا مفسرہ یا مفسرہ. جملے مفسرہ کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا گیا ہے؟ میرے خیال سے انا اور انا کن جگہوں پہ انا پڑھتے ہیں اور کن جگہوں پہ انا پڑھتے ہیں وہاں شاید بتایا گیا، اگر وہاں نہیں تو اسی کتاب کے آخر بتایا جائے گا جملوں کی قسموں میں، کہ کچھ جملے محلہ نعراب رکھتے ہیں، کچھ جملے محلہ نعراب نہیں رکھتے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، میرے خیال سے آپ کے پہلے والا گروہ جس کو ہم نے بخش سوم پڑھایا تھا، توابع اور حروف جر کی بحث آپ ہی کے مدرسے میں، تو وہ لوگ فارغ ہو چکے ہوں گے میرے خیال سے، اس لیے کہ ہاں چونکہ وہ آخری کی بحثیں میں نے پڑھائی تھیں مبادی. 60 دروس انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، 62 دروس اس سیمسٹر کے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. توابع سے لے کے حروف جر کی بحث تک پورا آخر تک میں نے پڑھایا تھا، وہ آن لائن ہے اسی چینل پہ جو آپ کے پاس جاتا ہے. تو وہاں میں نے درس شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا، اور پھر آخر میں بھی آ گئی تھی بات. یا تجزیہ و ترکیب آپ میں سے شاید کسی نے ہم سے پڑھا ہو، تجزیہ و ترکیب کے درس میں بھی شروع بتایا تھا، میں نے لکھوایا تھا. آواز سب تک کٹ رہی ہے کیا؟ میسج آیا کہ آواز کٹ رہی ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا. ہاں تو میں ذکر رہا تھا کہ وہ جملے جو بتائے جاتے ہیں ان جملوں میں ایک جملہ مفسرہ بتایا گیا تھا جو اعراب نہیں رکھتا ہے محلاً. یہاں فرما رہا ہے وَإِنَّهُ يَكُونُ لِمُفَسِّرِهِ مَحَلٌّ مِّنَ الْإِعْرَابِ بِخِلَافِ سائر المفسرات. دوسرے جملے مفسرہ کے ذریعے مفسرات کے برخلاف یہ جو جملہ ہے جو ہوا کو کی تفسیر کر رہا ہے، یہ جملہ مفسرہ جو خبر بن رہا ہے اور اصل میں تفسیر کر رہا ہے ہوا کی، اور ہوا میں پائے جانے والے ابہام کو برطرف کر رہا ہے، یہ جملہ محلاً اعراب رکھتا ہے اور خبر ہے اس کے لیے، چونکہ خبر ہے لہذا محلاً مرفوع ہے. اور اس کی تمرین وغیرہ جو ہے اصل عامہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ اب اگلے ترم میں منصوبات کا آغاز ہوگا. باخدا وانا الحمدللہ رب العالمین.